آج پوری انسانیت میں آپ دیکھ لیں کہ ہم اور آپ اگر کسی چیز سے غافل ہیں تو جس رب نے ہمیں بنایا اور ٹھیک اور مناسب بنایا اور ہمیں سیدھی راہ دکھائی نا، ہم اسی رب کریم کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیے، ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو آپ کے دل کو نئی زندگی عطا کر دیں اور آپ کو اللہ کی رحمت سے جوڑ دیں، اللہ کی محبت سے جوڑ دیں، آپ کے سینے کو اللہ کی محبت کا خزینہ بنا دیں۔ اگر ہم ایسے ہی گئے نا تو اللہ نہ کرے، صد بار اللہ نہ کرے، جیسے آج پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اب مسلمانوں کا کوئی سہارا نہیں، لیکن ایک مومن کا دل جو ہوتا ہے نا وہ آخر میں ایک دستک ضرور دیتا ہے کہ سارے دروازے تو بند ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ ابھی کے حالات آپ سن رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے، اب میرے خیال سے یہ جمادی الاولیٰ چل رہا ہے، ابھی آنے والا جمادی الاخری اور رجب، اور اس کے بعد شعبان اور رمضان، ابھی یہ بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہندوستان کی سچویشن نہیں بلکہ پوری دنیا کے ممالک کی پھر سے وہی ہونے جا رہی ہے جو 2 سال ہم بھگت چکے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ مولانا جمال الدین گوری مسجد کے نمازیوں کی وجہ سے تھوڑی ہے، نہیں کہتا کہ میں ان کی وجہ سے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ قصور ایسے ہو اور ہم نے صحیح معنوں میں وہ 2 سال میں توبہ نہ کی ہو، تو پھر ہمیں اسی منصب پر لایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر میری بارگاہ میں نہیں آئے نا تو پھر 3 سال اور تمہیں ایسی قید و بند میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے توبہ کر لو۔ آنے والا جو بڑی تیزی کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے تحت پوری دنیا کی میڈیا چیخ رہی ہے کہ اب آنے والی جو لہر ہے نا وہ جوانوں تمہارے لیے نہیں ہے، ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے۔ ابھی سینکڑوں اسکولیں بند کرا دی گئی ہے، باقاعدہ کلاسز بند کرا دیے گئے ہیں، اور ہمارے گجرات قریب میں امریلی ہے، اس پر تو اتنا اسٹرانگ کر دیا گیا ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے لیے ہمارے لیے اتنی آسانیاں ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے توبہ کیجئے، ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر اللہ نہ کرے کہیں 1 سال تک ہم پھر قید و بند کی وہ صحبتیں مطلب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہماری نظروں کے سامنے کہیں ہمارے بچے تڑپ تڑپ کر جان نہ دے دیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو احتیاط کے ساتھ ساتھ اب ایک ہی صورت ہے، کیونکہ دوائیاں کام نہیں کر رہی ہے۔ ابھی جتنی کالج بند ہوئی نا، احمد آباد، بڑودہ، سورت، واپی، بمبئی، مہاراشٹر تک، اس میں سب میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جوان جو کالجز میں تھے نا، یونیورسٹیوں میں، انہوں نے 2 مرتبہ ویکسین لے لی تھی، پھر بھی ان کے اوپر یہ ٹریک کیا گیا اور باقاعدہ ان کے اوپر یہ بیماری واپس لاگو ہو گئی ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویکسین زندگی نہیں دیتی، اللہ کی ذات زندگی دیتی ہے۔ اگر یہ صحیح ہے جو آپ کے سبحان اللہ کی بنیاد پر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ زندگی صرف اللہ دیتا ہے، موت بھی صرف اللہ دے سکتا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ جس نے موت اور زندگی دی ہے نا وہ خود فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی صرف اس لیے دی ہے کہ تم اچھے کام کر کے جاؤ، کیونکہ وہ امتحان لینے والا ہے۔ آپ سے امید کرتا ہوں آج کی جمعہ ہے نا، 2 رکعت جو آپ پڑھیں گے نا اسی کے ساتھ سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ آپ کہاں بھاگ رہے ہیں مسجدوں سے؟ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، بالکل ایک دم صاف۔ آپ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو نئی زندگی دے سکے۔ زندگی صرف ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں، بس وہی دے سکتا ہے۔ اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، نہ کوئی ایسا نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں مطلب برکت ہو سکے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اب دنیا چیخ رہی ہے، اللہ کے لیے ان چلانے والوں پر نظر نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کی رحمت یہ ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی آ کر دستک دیتا ہے نا پھر بھی اس کی رحمت لبیک کہہ کر صدا دیتی۔ اس کے جو بندے اس کی بات، ایسے تو سب اسی کے بندے ہیں، لیکن مجرم ہو، سراپا مجرم ہو، پھر بھی وہ اگر اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے میں حاضر ہوں، بول میرے بندے میں حاضر ہوں، بول میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یعنی مجرم اور پاپی کو بھی وہ 3 بار جواب عطا فرماتا ہے۔
دل کی تہخانوں کے ساتھ سچے دل سے توبہ کیجئے. آج سے اپنے آپ کو نمازی بنائیے. بے نمازی بن کر جینا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نحوست ہے، وحشت ہے، قبر کا اندھیرا ہے، میدان محشر میں حساب کتاب میں ناکامیابی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو سب کو صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئت و اتوب الیہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.